آپ حضرت کا انداز خطاب سماعت فرمائیں گے۔ بس اسی شعر کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آج بھی ہوگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہوگر ابراہیم سا ایماں پیدا، آنکھ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ ہے اگر عاشق رسول تو اتنا سا کار خیر کر، ہے اگر عاشق رسول تو اتنا سا کار خیر کر، ہر اختلاف کو بھول کر سنیت کو ایک کر۔ جو حضرات ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے کی دکان پر، کرانہ دکانوں پر یا فٹ پاتھ پر کھڑے ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ حضرات جلد سے جلد بچھات پر آ جائیں اور بیان کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد بنا جہد سے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ محنت و مشقت کرنا۔ ایسے دور میں جب کوئی تیار نہ ہو تب تیار ہونا، حوادثات، خواہشات، نفسیات، مخالفات کا مقابلہ کرتے ہوئے حقانیت کے علم کو کسی نے آگے بڑھایا تو یہ اس ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا مجاہد اور اس کے فعل کو بہت ہی بڑا جہاد کہا جائے گا۔ قابل تعظیم ہیں وہ لوگ جنہوں نے دام درم قدم سخن قول فعل عمل شرکت حصہ لیا۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور سیرت اسماعیل علیہ السلام۔ قال الامام الشاہ الحاج المفتی المجدد المدبر المفکر الشیخ احمد رضا البریلوی الحمد للمتوحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ بگرداب بالا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثماں ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ندارم جست مل جائی ندانم جست ماوائی، توی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ رضا چوک پر آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کی فرش کے اوپر، ہمارے سامنے اور میں آپ کے سامنے اس مرکز عقیدت کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جو بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر جنہوں نے پہچان کرائی، جو مدینے میں جلوہ بار مگر پوری دنیا میں اپنی حکومت کا سکہ رائج کیے، جن کی شان میں الحاج الشاہ ارشاد فرماتے، جس کے آگے سرے سرورا خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اس وجہ کل فقہ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کی آنکھیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے آج رضا چوک سے، جن کی پیشانی
جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کے بازو، جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کی کلائی کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کی انگلیاں نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کی امت ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کو دیکھنے والی نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کے دین کا مجدد، یا رسول اللہ ہم نے سمجھا نہ تھا آپ کا مرتبہ، ایک ولی نے مگر ہم پہ احسان کیا، سرمہ عشق آنکھوں میں پہنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا مزار مقدس، حاجیوں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حتیم دیکھا، رکن یمانی دیکھا، رکن شامی دیکھا، آب زمزم پیا، مقام ابراہیم دیکھا، حجر اسود دیکھا، مگر حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے جن کا سراپا سر سے پاؤں تک، لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلقوہ، اللہ the exalted didn't create like the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he never create like him, bless peace and bless upon him. لم یات نظیروں کا فی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کے تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں رضا چوک سے ہم آج درود و سلام پڑھیں گے جن کا وطن اقدس آسماں ملک اور جو کی روٹی غذا، کن فکا ملک اور جو کی روٹی غذا، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول محتشم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کے مثل نہ ما قبل میں پیدا کیا، نہ پریزنٹ میں پیدا کیا، اور نہ قیامت تک پیدا فرمائے گا۔ عقیدت و محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ BC means before Christmas۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال پہلے فیسا غوری سائنٹسٹ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال پہلے ارسطو سائنٹسٹ۔ اس کا نظریہ تھا کہ زمین اپنی جگہ قائم، ثابت، غیر متحرک ہے، اور یہ نظریہ 15ویں صدی عیسوی تک کلاڈیس بطلیموس مصری سائنٹسٹ تک یہ نظام چلتا رہا۔ 1483 عیسوی کے اندر دنیا کی سرزمین پر نیکولاس کوپرنیکس سائنٹسٹ پیدا ہوا،
جس نے یہ کہا زمین گردش کرتی ہے. 1687 عیسوی کے اندر نیوٹن پیدا ہوا جس نے یہ کہا جو قوت چاند کو زمین کے گرد پھراتی ہے وہ کشش ثقل ہے. 1879 کے اندر آئنسٹائن پیدا ہوا اور اس نے یہ نظریہ دیا کہ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو ٹھہری ہوئی ہے, سب کے سب حرکت کر رہی ہے. تاریخ کا پس منظر دیکھیں, یہ 19ویں صدی کی بات ہے جب آئنسٹائن دنیا میں پیدا ہوا تھا. 1857 کے اندر ہندوستان کی سرزمین پہ غدر کا دور چلا. برطانوی حکومت اپنی حکومت کا سکہ رائج کر رہی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ظلم و تشدد کے پہاڑ پورے ہندوستان کے اوپر ڈال رہی تھی. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان ٹل نہیں سکتے, مسلمان ہل نہیں سکتے, مسلمان سے ہم جیت نہیں سکتے, تو انہوں نے لندن کی سرزمین پر ایک کانفرنس منعقد کی اور جس میں یہ بات پاس کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو غالب آنا ہے, مسلمانوں سے جیتنا ہے, مسلمانوں پہ فتح ہونا ہے, تو اس کے اندر باطل فرقوں کو پیدا کیا جائے. اسلام کے نام پر, علماء کے نام پر, کرتا پاجامہ کے لباس میں, ٹوپی کے لباس میں, امامہ کے لباس میں, داڑھی کے لباس میں. اسی دور کی پیداوار ہے دارالعلوم دیوبند, اسی دور کی پیداوار ہے غلام احمد قادیانی جس نے سب سے پہلے مجدد کا دعویٰ کیا. ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے میں امام مہدی علیہ السلام ہوں, ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ میں نبی اللہ ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ وحی بھیجتا ہے. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, سائنٹسٹ اسلام پر الگ حملہ کر رہے تھے, دیندار اسلام پر الگ حملہ کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو جلا لاتا ہے. اسی 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی کی سرزمین پر تصرفات کی کروٹیں دلاتا ہوا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا کرتا ہے. یہ کس دور کی پیداوار ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی؟ شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر, نکتہ کی تھے لوگ علم سید ابرار پر, ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا, کفر پر ایک دن مشیت کو جلالا ہی گیا, میرے آقا کی محبت کا سوالا ہی گیا. سورہ تسکی کی نکلی دل سیماب سے, ایک کرن پوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے, اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے, امتی ختم الرسول کا پاسبا کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایما کو منور کر دیا, پھول تو ہے پھول خاروں کو گلے تر کر دیا. قوم کے ایمان و حرمت کے نگہباں زندہ باد, زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد. پیدا ہونے کے بعد بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا قلم جب چلتا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں, ایک طرف تو آئنسٹائن تھا, ایک طرف تو بنیکس تھا, ایک طرف نیوٹن تھا, ایک طرف ڈارون تھا, ایک طرف ہٹلر کے باطل نظریات تھے, ایک طرف رشید تھا, ایک طرف اشرف تھا, ایک طرف غلام احمد قادیانی تھا. تمام لوگوں کو میدان رزم حق کو باطل میں اتر کر امام احمد رضا نے آواز دی, ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائے تو تیر آزما, ہم جگر آزمائے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, رضا کے نیزے کی مار ہے, کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسے چارہ جوئی کا وار ہے, کہ یہ وار وار سے پار ہے, کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار, آگے سے کہہ دو خیر منائے ناشر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی نماڑ, نعرہ رسالت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امرؤ القیس بہت ہی بڑا شاعر کا نام ہے, متنبی بہت ہی بڑا شاعر کا نام ہے, نابغہ بہت ہی بڑا شاعر کا نام ہے, طرفہ بہت ہی بڑا شاعر کا نام ہے. ماضی قریب میں ڈاکٹر اقبال بہت ہی بڑے شاعر کے نام ہے, امیر خسرو بہت ہی بڑے شاعر کے نام ہے, غالب بہت ہی بڑے شاعر کے نام ہے. کرنٹلی مشاعرہ میں آپ نے بہت سارے شعراء کو دیکھا ہوگا. قربان جائیے, متنبی ہو, امرؤ القیس ہو, نابغہ ہو, طرفہ ہو, خسرو ہو, غالب ہو, اقبال ہو, بلکہ دنیا کے جتنے شعراء قیامت تک پیدا ہوں گے اور آدم علیہ السلام کے بعد جو پیدا ہو چکے ہیں تمام شعراء کے کلام کو ایک پلے میں ڈال دو اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی
کی ایک نظم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے ایک مصرع کو ایک پلے میں ڈال دو، خدا کی قسم تمام شعراء کے کلام مغلوب ہو جائیں گے، اور امام احمد رضا کی پہلی نظم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کا پہلا مصرع سب پہ بھاری نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بسم اللہ خانی کے دن استاد نے پڑھایا الف، آپ نے پڑھا الف، استاد نے کہا بے، آپ نے پڑھا بے، استاد نے کہا تے، آپ نے پڑھا تے، یہاں تک کہ لام الف پر پہنچے، اعلی حضرت رک گئے، استاد نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا الف بھی پڑھ لیے لام بھی پڑھ لیے، یہ دوبارہ لام الف کیوں؟ استاد سمجھ گئے یہ احمد رضا نہیں، فیوچر کا مجدد ہے۔ 4 سال کی عمر میں قرآن مقدس ناظرہ کمپلیٹ، 6 سال کی عمر میں عربی میں اسپیکنگ، ہی از اسپیکنگ عربک لینگویج وداؤٹ ہیزیکنیشن، اور وہ بھی ایری غیری آدمی سے نہیں، عرب کے آدمی سے۔ اسی 6 سال کی عمر میں پتہ کیا بغداد کدھر ہے؟ جب پتا چلا کہ بغداد ادھر ہے تو اس کے بعد قیام انتقال تک تادم حیات کبھی بغداد کی طرف قدم پھیلا کر نہیں سوئے۔ 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا پہنچتے ہیں، ایک کتاب لکھتے ہیں، کتاب کا نام ہے ہدایت النحو، اس کی شرح لکھتے ہیں۔ ہدایت النحو ہے کیا؟ اٹ از عربک گرامر۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمد پہ دال پہ پیش کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، رب العالمین، للہ میں لام کلمہ جلالہ کے بعد آخری ہے، اس کے نیچے زیر کیوں؟ اس لیے کہ لام حرف جار ہے۔ رب العالمین میں بے کے نیچے زیر کیوں؟ اس لیے کہ وہ صفت ہے۔ یہ پورا گرامر ہدایت النحو کے اندر ہے، اور اس کی شرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 8 سال کی عمر میں لکھتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مسلم الثبوت کی شرح لکھتے ہیں۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں تمام علوم مروجہ سے فارغ ہو جاتے۔ اے رضا چوک پر بیٹھ کر سننے والے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، مسلک اعلی حضرت کی چھتر چھایا میں زندگی گزارنے والوں، 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں فارغ ہوتے ہیں، اور فارغ ہونے کے جسٹ بعد آپ کو مسند افتاء پر بیٹھا دیا گیا تھا، اس کے بعد اسے آپ فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا عمر تو دیکھیں، 13 سال 10 ماہ 5 دن کے بعد انسان کتنے سبجیکٹ پڑھتا ہے؟ میں نے اشرفیہ کا جائزہ لیا ہے، دارالعلوم غریب نواز کا جائزہ لیا، امجدیہ کا جائزہ لیا، جامعۃ الرضا کا جائزہ لیا، دارالعلوم غوث اعظم پوربندر گجرات کا جائزہ لیا، دارالعلوم نوری اندور کا جائزہ لیا، غریب نواز غوثیہ کا جائزہ لیا۔ ہندوستان کے جتنے بڑے مدارس ہیں، خواہ وہ چمدہ شاہی ہو، خواہ وہ رونائی ہو، خواہ وہ اشرفیہ مبارک پور ہو، خواہ وہ امجدیہ ہو، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں، اس سے زیادہ سبجیکٹ کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے۔ مگر 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں مدرسہ سے باہر نکلنے والی ذات گرامی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی چاہیے تو یہ تھا کہ جتنی کتابیں پڑھے ہیں انہی کتابوں میں گفتگو کرنا تھا، انہی کتابوں کو پڑھانا تھا، انہی کتابوں کو فتویٰ دینا تھا۔ مگر کمال کی بات یہ ہے لوگارثم کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، افلاکیات کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، جغرافیہ کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، علم طب کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، بایولوجی کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، نفسیات کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، معاشیات کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں، سیاسیات کبھی پڑھا نہیں، اس میں کتاب لکھ رہے ہیں۔ اے رضا 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں چاہیے تو یہ تھا کہ چند سال کورس میں چلنے والی کتابوں میں کلام کرنا تھا، مگر دنیا کے اندر جتنے فنون پائے جاتے ہیں، جس کی ہندوستان میں ضرورت پڑی اور اسلام پر جس کے ذریعے اٹیک کیا جا رہا تھا، امام احمد رضا اس فن میں جب قلم اٹھاتے ہیں تو دریا بہا دیتے ہیں۔ ہم نے کوشچن کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوا، تو جواب یہ ملا کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرعون کی طاقت کو کچلنا تھا تو موسیٰ کو پیدا فرمایا تھا، نمرود کی طاقت کو کچلنا تھا تو ابراہیم کو پیدا فرمایا، عیسیٰ کے زمانے میں ساحروں کی طاقت کو کچلنا تھا تو عیسیٰ اللہ کو جلوہ گر کیا، ابو جہل کی توانائی کو کچلنا تھا تو نبی آخر الزمان کو جلوہ گر کیا، اور نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جتنے نبی آئے تھے دور کے جتنے سوالات تھے ان سب کے جواب دینے کے لیے آئے تھے، خواہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دلواتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ گائیڈنگ کرتا تھا۔
تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیچر رہا کرتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ معلم رہا کرتا تھا. بات سمجھ میں آ گئی, اب نبی نہیں آئیں گے, نائب نبی آئیں گے, مجدد آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین پر اسلام پہ ہونے والے جتنے حملے تھے ان تمام سوالوں کا جواب بنا کر بریلی کی سرزمین پہ امام احمد رضا کو پیدا فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ رسالت. 22 سال کی عمر میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مرید ہوتے ہیں. It is compulsory to protect believer. عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے. انسان جب مرید ہونے جاتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے؟ ماضی میں اس کی تزکیہ نفس کرائے جاتے تھے, وظیفے دیے جاتے تھے, چلا کرایا جاتا تھا, اور اس کے بعد حلقہ ارادت میں داخلہ لیا جاتا تھا. مگر یہاں کچھ ایسا ہوا کہ جب آل رسول کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے گئے تو بغیر تزکیہ نفس کے مرید بھی بنا لیا اور ساتھ میں خلافت بھی دیا. اور پھر یہ کہ اگر روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول اے آل رسول تو لایا ہے کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یہ خدا یہ امانت سلامت رہے. سبحان اللہ, واہ بے شک, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اعلی حضرت, اعلی حضرت. 1318 ہجری کے اندر پٹنہ کی سرزمین پر غیر منقسم ہندوستان کے جتنے مفتی تھے سب کے سب جمع ہوئے, اور اسی بیچ میں امام احمد رضا کو مجدد مئات حاضرہ کے لقب سے ملقب کیا گیا. اس کے بعد 1324 ہجری کے اندر مکہ معظمہ مدینہ منورہ کے جتنے بڑے بڑے فضلاء تھے آپ کی تجدید کو تسلیم کر لیتے, آپ کو مجدد ایکسپٹ کر لیتے. اور جب بات آئی 1330 ہجری کی تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے قوم کو کبھی الدولۃ المکیہ دیا, کبھی کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم دیا, کبھی معاشیات پہ کتابیں دی, کبھی تصوف روح دیا, کبھی ضاد کا صحیح مخرج بتایا. غرض کے اسی زمانے میں 1330 ہجری کے اندر ایک طرف قوم کو کنز الایمان دیا تو دوسری طرف فتاوی رضویہ دیا. اور فتاوی رضویہ ہے کیا؟ اے رضا چوک کے مسلمانوں سنو, فتاوی رضویہ کو ہمیں سمجھنا ہو تو ماہرہ کی سرزمین پر چلتے ہیں, اور نظمی میاں آج بھی زندہ ہے, انہی کی بارگاہ میں زانوے ادب طے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے آل رسول, اے اولاد رسول, آپ ہی بتائیے آپ کے باپ دادا سے امام احمد رضا مرید ہوئے تھے, آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں ان کے گھرانہ کو, بتائیے فتاوی رضویہ ہے کیا؟ تو نظمی میاں ارشاد فرماتے ہیں منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, منارے قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدائی کے بخششی پڑھ کے دکھلا دو. یا رسول اللہ, زندہ آباد, زندہ آباد. 6874 سوالوں کا جواب ہے فتاوی رضویہ کے اندر. لیسن اگین, 6874 سوالوں کا جواب ہے فتاوی رضویہ. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بکس اس میں جڑی ہوئی ہے جس کی تعداد 206 ہے. اب بات آتی ہے کنز الایمان کی. ہمارے پاس کنز الایمان کی بے مثال مابل امتیاز خاصیت ہے, اس میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرسٹ آف آل, ترجمہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان 16 سے 17 سبجیکٹ میں ماہر ہے, تب اسے ترجمہ کرنے کا ادھیکار ہوتا ہے. اور یہ 17 سبجیکٹ میں ماہر ہونے کے بعد ایک 18ویں شرط ہے, اور وہ ہے محبت رسول, وہ ہے عشق رسول. اگر 17 سبجیکٹ میں ماہر ہو گیا, وقت کا مفتی ہے, وقت کا عالم ہے, وقت کا ماہر ہے, وقت کا طبیب ہے, وقت کا ادیب ہے, وقت کا زبردست ہر فن مولا شخص ہے, مگر عشق رسول نہیں ہے, ترجمہ کو نہیں کر سکتا.
कुरान को नहीं समझ सकता। इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी ने कौम को कंजुल ईमान दिया। कंजुल ईमान आज की तारीख में क्या है, आइए आपको बताता चलूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में बेशुमार मोजिज़ा दिखाए थे। मोजिज़ा की दो किस्म थी, एक वो जो वक्ती थी, एक वो जो लिमिटेड थी, एक वो जो टेम्परेरी थी, और एक वो जो अनलिमिटेड है, एक वो जो दायमी है, एक वो जो अबदी है, जिसे कयामत तक रहना है। वक्ती मोजिज़ा मसलन चांद को दो टुकड़े किया, लोगों देखने वालों ने देखा, फिर जोड़ दिया नबी आखिर ज़माने। दरख्त को बुलाया, अकरमा बिन अबू जहल ने रसूलुल्लाह से कहा अगर आप नबी है तो इस नदी के पार जो दरख्त नजर आ रहा है उसको बुला दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो नदी के पार जो पत्थर था, अकरमा बिन अबू जहल ने कहा उस पत्थर को यहाँ बुला दे, आपकी नबुव्वत को तस्लीम कर लूंगा, आपकी रिसालत को तस्लीम कर लूंगा, आपके नाम से कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पत्थर को इशारा किया, पत्थर पानी पर तैरता हुआ नबी आखिरुज़्ज़मा की बारगाह में आया और बुलंद आवाज से शहादत दी कि मैं गवाही देता हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अकरमा बिन अबू जहल का बेटा है। सवाल किया, पत्थर तैरता हुआ नबी आखिरुज़्ज़मा के कदमों में गिर गया। गुलाम जिलानी अज़हरी के ज़हनों फिक्र पर एक सवाल आया, क्या पत्थर पानी में डूब कर क्यों नहीं आया था? क्योंकि तू हय्यिज़ तभी जमीन है, जमीन से पत्थर फेंके जमीन पर आएगा, जमीन से कोई मिट्टी फेंके जमीन पर गिरेगी, जमीन से ढेला फेंके जमीन पर गिरेगा। मगर पत्थर तेरी खासियत तो जमीन में रहना था, तू पानी पे तैरा क्यों? तू फूकना तो नहीं था, तू गैस तो नहीं था, तू हवा की कैपेसिटी तो तुझ में नहीं थी, पर नीचे डूब कर क्यों नहीं आया? पत्थर ने जवाब दिया अगर नीचे डूब कर आता तो अकरमा कहता हमने आते हुए नहीं देखा। पत्थर जिलानी ने फिर सवाल किया, ऐ पत्थर जरा ये तो बता, जब तुझे तैरने की ताकत है तो उड़ने की भी ताकत थी, उड़ के क्यों नहीं आया नबी आखिरुज़्ज़मा के कदमों ने? पत्थर ने जवाब दिया, गुस्ताख सुन, अगर उड़ के आता तो नबी से ऊपर होता, और नबी से ऊपर होना बेअदबी है, मुझे बेअदबी गवारा नहीं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये मोजिज़ा वक्ती है, आया गया, दरख्त को बुलाया आया गया, इंसान को कलमा पढ़ाया गया। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक मोजिज़ा अनलिमिटेड दिया, दायमी दिया, और वो है कुरान मुक़द्दस। आज सबसे बड़ी ताकत अगर हमारे पास है, सबसे बड़ी ताकत तो वो है कुरान मुक़द्दस। और अलल ऐलान इसका चैलेंज 1400 साल पहले भी था और आज भी है। फातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, इसके मिस्ल ला के बता दो। आपको मैं एक बात बताऊं कि कुरान में आया अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्या अरब वाले अलहम्दु नहीं बोलते? अल्लाह नहीं बोलते, रब नहीं बोलते, अल आलमीन नहीं बोलते? फिर कुरान क्या मांग रहा है, किस चीज की चैलेंज कर रहा है कि इसके मिस्ल ला के देखा? मसला यह है कि जुमला या कलेमा फसीहो बलीग उस वक्त होता है जब सेंटेंस में यूज हो, उस वक्त फसीहो बलीग माना जाता है जब सेंटेंस में यूज हो। कुरान के अंदर जो फसाहत व बलागत है वो जबर जेर पेश, और एक कलिमा के बाद दूसरा कलिमा लाना, वो भी इस माने के साथ कि पढ़ने में रवानी बाकी रहे, इस चीज का मुतालबा करता है कुरान। और ये ना उस वक्त कोई ला के बताया, ना अभी कोई ला के बताया है, ना कयामत तक कोई ला के बताएगा। ये वजह क्या थी कि नहीं ला के बताया? इसलिए कि तौरात के बाद इंजील को आना था, इसलिए तौरात के मिस्ल लाया लोगों ने, तहरीफ किया लोगों ने, हिफाजत नहीं की गई, उसकी दफन कर दिया गया, और ना जाने क्या क्या सुलूक तौरात के साथ किए गए। सहीफा इब्राहिम उसने चैलेंज नहीं किया कि इसके मिस्ल ला के बताओ, और न ही अल्लाह ने दावा किया कि इसकी हिफाजत मैं करूंगा। वो भी तबाह बर्बाद हो गए, मुहर्रफ हो गए, चेंजेबल हो गए, तहरीफ हो गई उसके अंदर। इंजील की बारी आई, इंजील भी हिफाजत से महफूज, तहरीफ से महफूज ना रह सकी, उसके अंदर भी घटा दिया, कहीं नुक्ते को
کہیں الف لام کو، کہیں ہے کو، کہیں میم کو، کہیں کلمہ کو، کہیں جملہ کو، کہیں کہیں پوری آیتوں کو گھٹا بڑھا دیا گیا۔ اے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس لیے ایسا ہوا کہ ابراہیم کے بعد اسماعیل کو آنا تھا، اسماعیل کے بعد لوط کو آنا تھا، اسحاق کو آنا تھا، یعقوب کو آنا تھا، موسیٰ کے بعد عیسیٰ کو آنا تھا، اور نبی کے آخر الزماں کے بعد کسی کو نہیں آنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اور رسول اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کی رسالت قیامت تک چلتی رہے گی، تو اس نبی کا معجزہ قرآن بھی قیامت تک چلتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، انہوں نے بھی دو انداز کی کرامت دکھائے تھے، ایک وہ تھا جو وقتی تھا، ایک وہ تھا جو ٹیمپریری، اور ایک وہ کرامت تھی جو قیامت تک چلنی تھی، چونکہ نبی آخر الزماں کے دین کے مجدد تھے۔ اے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، کلمہ پڑھایا کافروں کو، یہ وقتی کرامت تھی، پھر فور نہ جانے کتنے ٹف کوشچن کا جواب دیا، یہ وقتی کرامت تھی، مگر دائمی کرامت کے طور پر امام احمد رضا نے ہمارے درمیان کنز ایمان کو چھوڑا ہے۔ سنے کھنڈوا کے مسلمانوں، جب تک قرآن مقدس رہے گا کنز ایمان باقی رہے گا، اور قرآن کو قیامت تک باقی رہنا ہے، کیونکہ رسول اللہ کی رسالت قیامت تک رہے گی، تو اس کی تعریف میں قرآن قیامت تک رہے گا، اور قرآن کا ترجمہ جو کنز ایمان ہے اس کی فصاحت و بلاغت نہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی لا سکا، نہ آج لا سکا، اور ناچیز کا یہ دعویٰ ہے کہ کنز ایمان کی فصاحت و بلاغت کی طرح قیامت تک کوئی لکھ نہیں سکتا۔ پتہ یہ چلا جب تک قرآن رہے گا ساتھ میں کنز ایمان بھی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن۔ قرآن مقدس کے نزول کے بعد صحابہ کرام، صحابیات، یہ لوگ بڑے بڑے مفتی اور مفتیات قرآن و حدیث پر عمل کرتے تھے۔ اس دور میں فقہا کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، دوسری صدی ہجری کے اندر ورلڈ لیول کے علماء کی بات کروں گا میں۔ دوسری صدی ہجری کے اندر ابراہیم بن میمون اور داؤد بن نصیر تائی کے علاوہ 17 علماء کرام پوری دنیا میں تھے جو دوسری صدی میں دینی مشن کو آگے بڑھائے تھے۔ دوسری صدی ہجری میں ابراہیم بن میمون اور داؤد بن نصیر تائی دوسری صدی ہجری کے یہ علماء کرام ہیں۔ ان کے علاوہ 17 علماء کرام تھے۔ اب آئی تیسری صدی ہجری کے اندر ابو سلیمان اور یزید بن ہارون، ان کے علاوہ 20 علماء کرام تھے جو پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے تھے۔ چوتھی صدی ہجری کے اندر امام طحاوی اور امام کرخی کے علاوہ 13 علماء کرام تھے جو پوری دنیا میں دینی فرائض انجام دے رہے تھے۔ پانچویں صدی ہجری کے اندر امام قدوری اور ابن سینا کے علاوہ 7 علماء کرام تھے جو پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے تھے۔ چھٹویں صدی ہجری کے اندر امام شمس الائمہ و صفار کے علاوہ 16 علماء کرام تھے جو پوری دنیا میں دین کی نشر و اشاعت کر رہے تھے۔ ساتویں صدی ہجری کے اندر صاحب مغرب اور صاحب ظہیریہ کے علاوہ چند علماء کرام تھے جو پوری دنیا میں دین کی نشر و اشاعت کر رہے تھے۔ آٹھویں صدی ہجری کے اندر امام نصفی، امام زیلعی کے علاوہ 5 علماء کرام تھے جو پوری دنیا میں دین کی خدمت کر رہے تھے۔ نویں صدی ہجری کے اندر ابن شہنہ اور سید شریف جرجانی کے علاوہ 10 علماء کرام تھے جو پورے ورلڈ میں دین کی خدمت کر رہے تھے۔ 10ویں صدی ہجری کے اندر ابن کمال پاشا اور مولانا اسام الدین کے علاوہ 8 علماء کرام تھے جو پورے ورلڈ میں دین محمدی کی نشر و اشاعت کر رہے تھے۔ 11ویں صدی عیسوی کے اندر باقی باللہ اور مجدد الفسانی کے علاوہ 10 علماء کرام تھے جو پوری دنیا میں دین کی نشر و اشاعت کر رہے تھے۔ 12ویں صدی عیسوی کے اندر ملا قطب الدین اور محب اللہ بہاری کے علاوہ 3 علماء کرام تھے جو چوٹی کے علماء شمار کیے جاتے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی کے اندر بحر العلوم اور سید مرتضی بلگرامی تھے جو پوری دنیا میں مشن محمدی کو آگے بڑھا رہے تھے۔ یہ 13ویں صدی ہجری تک ہم پہنچ چکے۔ اب آئیے چوتھی صدی ہجری کی بات جب آتی ہے، خالق ارض و سما ہندوستان کی سرزمین پر بریلی کی گود میں امام احمد رضا کو پیدا فرمایا۔ ایک علم نہیں، 2 علم نہیں، 3 علم نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، 7 نہیں، 150 سے زیادہ علوم و فنون پر
ہو، علم تفسیر ہو، علم نحو ہو، علم صرف ہو، علم فقہ ہو، جتنے علوم پائے جا رہے تھے ہندوستان میں تقریباً ہر ایک علوم پر امام احمد رضا چودہویں صدی ہجری میں کام کرتے ہیں. ایسا کام کیا، ایسا کام کیا، ایسا کام کیا کہ آج تک پوری دنیا میں یاد کیا جا رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ دین پر، لیکن جو کچھ ہے اس صدی میں وہ طلحہ رضا کا ہے. اللہ سبحان اللہ، واہ اللہ اکبر یا رسول اللہ. بسم اللہ اعلی حضرت، اعلی حضرت. چونکہ میں نے ایک شرط بتائی اور کتابوں میں نہیں آتی، 18ویں شرط محبت رسول. انسان آج دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ آخری خواہش کیا ہوتی ہے؟ ٹارگیٹ فور پیوز پیپل، ناٹ illiterate. متقی پرہیزگار ایڈوکیٹڈ پرسن وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تک پہنچے، اور اللہ تک جب پہنچ جاتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ فنا فی اللہ ہو جائے، یعنی اللہ میں فنا ہو جائے. اللہ میں فنا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خود وجود، گھر بار، ہوش، تصور، زبان، کسی چیز کی فکر ہی ختم ہو جائے، صاف صاف. اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ. ہر انسان یہی چاہتا نا. مگر کمال کی بات ہے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی خواہش کا جب ہم نے مطالعہ کیا تو وہ فنا فی اللہ نہیں، فنا فی رسول چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے فنا فی اللہ سے پہلے فنا فی رسول ضروری ہے. اس لیے ارشاد فرماتے ہیں ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اور بریلی کی سرزمین پہ ہاتھ بریلی میں، پاؤں بریلی میں، سر بریلی میں، آنکھیں بریلی میں، جسم بریلی میں، مگر ارشاد فرماتے ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ہم نے پوچھا کہ دل جسم سے جدا ہو سکتا ہے کیا؟ تو جواب ملا ہاں، فنا فی رسول ہوگا آدمی تو دل جدا ہو جائے گا جسم سے، اگرچہ وہ دنیاوی حساب سے زندہ نہ رہ سکے، مگر راہ محبت میں زندگی اسی کا نام ہے، راہ عشق میں زندگی اسی کا نام ہے. ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں تھے، اپنے وقت کے قطب الارشاد تھے. اور قطب الارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے جارڈن کیوں نہ ہو، آسٹریلیا کیوں نہ ہو، کینیڈا کیوں نہ ہو، نائجیریا کیوں نہ ہو، نائجیریا کیوں نہ ہو، اردن کیوں نہ ہو، لبنان کیوں نہ ہو، فلسطین کیوں نہ ہو، یمن کیوں نہ ہو، بحرین کیوں نہ ہو، دبئی کیوں نہ ہو، سوڈان کیوں نہ ہو، مصر کیوں نہ ہو، لیبیا کیوں نہ ہو. دنیا کے جتنے بر اعظم ہیں وہ سب کے سب میں رہنے والے آدمی یا جن، ہر ایک پر قطب الارشاد کا آرڈر چلتا ہے، قطب الارشاد کا حکم چلتا، قطب الارشاد کی حکومت ہوتی، قطب الارشاد کی بات مانی جاتی. بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا. جماعت اولیاء کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ دنیا کے کسی خطے میں ہو قطب الارشاد کی آواز کو فوراً سنتے. اولیاء کی ایک جماعت تیار ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کے ہارٹ کو تلاشنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کے قلب کو تلاشنے کے لیے، اعلیٰ حضرت کے دل کو تلاشنے کے لیے. اولاً ہندوستان کے چپے چپے میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. پاکستان میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. آسٹریلیا میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. سری لنکا میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. جارڈن میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. نیپال میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. چائنا میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. بھوٹان میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. دنیا کے ہر ایک خطے میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. مکہ میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. کعبہ کے گرد تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. کعبہ کے اندر تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. کعبہ کی چھت پر تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. آب زمزم کے پاس تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. صفا مروہ پہ تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. مینا میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. مزدلفہ میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. عرفہ میں تلاشا، رضا کا دل نہ ملا. تلاشتے تلاشتے مدینہ کی گلیوں میں
ہوئے ڈھونڈا تو رضا کا دل کہیں نظر نہیں آیا. جب مزار مقدس پر گئے تو دیکھتے کیا ہے, محبت رسول میں روضہ رسول کے اوپر اعلی حضرت کا دل گردش کر رہا ہے, محبت میں لوٹ رہا ہے, محبت میں وجد کر رہا ہے. جماعت اولیاء خوش ہو جاتی اور ارشاد فرماتی, ہمارے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, تیرے روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. اعلی حضرت جانتے تھے فنا فی اللہ سے پہلے کیا ضروری ہے, فنا فی الرسول. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی عادت شریفہ کریمہ طاہرہ مطہرہ یہ تھی کہ اگر وہ کسی نبی کے بارے میں کوئی تعریف سنتے تو فوراً اس تعریف کے قابل رسول اللہ میں کوئی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کرتے. کسی نبی کے بارے میں سنا کہ فلانا نبی کو یہ معجزہ, تو فوراً دیکھتے تھے کہ ہمارے نبی کو کیا ہے اس اعتبار سے اس کے مقابل میں. جب اعلیٰ حضرت سرکار نے یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر, یہ جو اپنے لوگ حج کرنے جاتے ہیں الحمدللہ خان چولی سے بھی کافی حجاج کرام گئے, اللہ تبارک و تعالی ان سب کے حج کو قبول فرمائے, آمین. جشن خانہ کعبہ کے اوپر پہلے آسمان پر ایک خانہ کعبہ ہے, اسی کے جسٹ اوپر دوسرے آسمان پر پھر ایک خانہ کعبہ ہے. علامہ ابن کثیر نے اس کو لکھا. تیسرے آسمان پر پھر ایک خانہ کعبہ ہے, چوتھے پہ پھر ایک خانہ کعبہ ہے, اور اتنی لائن مستقیم ہے, اسٹریٹ ہے کہ اگر آسمان توڑ کر پہلے آسمان کے خانہ کعبہ کو گرایا جائے تو بالکل فٹ مکہ کے خانہ کعبہ کے آ کے اوپر گرے گا. اتنی سیدھی میں ہر آسمان پہ کائے کے لیے, وہاں والوں کے طواف کے لیے ہے. آسمان اول کے جتنے لوگ ہیں, جتنے فرشتے ہیں, وہ سب ان کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. دوسرے پہ یہ حال, تیسرے پہ یہ حال, چوتھے پہ یہ حال, پانچویں پہ یہ حال. 7ویں آسمان پہ اعلیٰ حضرت سرکار پڑھتے ہیں کہ حضرت بیت المعمور کی دیوار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہتے ہیں, 7ویں آسمان پر, اور وہاں جو خانہ کعبہ بیت المعمور ہے اس کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ پھر ہمارے رسول اللہ کے لیے, ہمارے نبی کے لیے, کیونکہ آسمان تو ختم, 7ویں کے بعد کوئی آسمان نہیں, 7 طبق زمین, 8ویں طبق زمین نہیں, 7 طبق آسمان, 8واں طبق, 8واں طبق آسمان نہیں. اعلیٰ حضرت تلاش کرتے پھر نبی آخر الزمان کہاں, بیت المعمور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائی ابراہیم علیہ السلام. پھر ہمارے نبی کس دیوار سے ٹیک لگا کر ہمارے نبی کس آسمان پر ہوئے, مگر جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, حدیث اسراء اور معراج کا مطالعہ کیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی, تو اس نتیجے پر پہنچ جاتے کہ پہلا آسمان آدم علیہ السلام کے لیے, دوسرا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, تیسرا, چوتھا, پانچواں حضرت شیس, حضرت زکریا, یحییٰ وغیرہ, چھٹا آسمان حضرت موسیٰ کے لیے, 7واں آسمان حضرت ابراہیم کے لیے. مگر 7ویں آسمان کے بعد جب باری آتی سدرۃ المنتہا کی, جس کے آگے جبریل بھی نہ جا سکے مگر رسول اللہ آگے گئے, فوراً پہچان لیا اعلیٰ حضرت نے کہ ہمارے نبی کا مکان لامکان ہے, ہمارے نبی کی جگہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی جگہ نہیں, ہمارے نبی وہاں رہتے ہیں جہاں رہنے کا کوئی ٹھاؤ نہیں, جہاں رہنے کی کوئی جگہ نہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نتیجے پر پہنچ گئے اور ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو ابراہیم علیہ السلام
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. بات سمجھ میں آ گئی کہ لا مکہ کے مکی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات بتائیے آپ لوگ، جس وقت حضرت مدنی کریم گئے تھے تو سدرۃ المنتہا پر جبریل علیہ السلام رک گئے تھے، ان کے بعد حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی گیا تھا یا نہیں؟ ہم نے کسی حدیث میں، کسی تفسیر میں، جہاں تک میں نے پڑھا رائے کے برابر، اس میں یہ نہیں پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں اپنا لباس اتارا، کہیں اپنا لباس اتارا. اے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جبریل علیہ السلام جا تو رہے تھے مگر جزو نبی نہیں تھے، وہ ساتھ میں جا رہے تھے، چپک کر نہیں جا رہے تھے، تابع بن کر نہیں جا رہے تھے، مگر لباس مصطفیٰ سدرہ سے آگے مصطفیٰ کے ساتھ گیا تھا. لباس مصطفیٰ نبی کی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. پتہ یہ چلا کہ جبریل اس لیے رکے تھے کہ ان کے آگے ان کو بڑھنے کی طاقت نہیں تھی، مگر لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس لیے گیا تھا کہ وہ چپک کر گیا تھا، وہ تابع بن کر گیا تھا، وہ محکوم بن کر گیا تھا، وہ مغلوب بن کر گیا تھا. پتہ یہ چلا جو نبی آخر الزمان سے چپک جائے گا ان کی رسائی اگرچہ نہ ہو جانے کی، مگر رسول اللہ کے صدقے میں وہ بھی آگے نکل جائے گا. یہ حقیقت نہیں ہے. اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. لباس مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں نہیں اترا، یہ تاریخ میں نہیں پڑھا گیا ہے. اب آئی ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کا نام ہے تاروخ بن ناغور بن ساروخ بن فارق بن عابر بن صالح بن عرف شد بن نوح بن آدم علیہ السلام. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری ہے. ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب حضرت تاروخ کی عمر 75 سال کی ہو جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی عمر جب 86 سال کی ہو جاتی ہے تب حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. ہمارا دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، غور کیجئے گا، اور آخری میں کوشچن کا موقع دیا جائے گا کیونکہ کل قربانی ہے. اتنے فون آ رہے ہیں کہ کان کٹا ہو تو جائز ہے کہ نہیں، ناک کٹی ہو تو جائز ہے کہ نہیں، طبیعت خراب ہو تو جائز ہے کہ نہیں، اگر ایک دن کم ہے ایک سال میں تو جائز ہے کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سوال یہاں اس لیے ہوگا کہ آپ میں سے ہر ایک فرد سن لیں گے جواب کو اور یاد ہو جائے گا. اور علم سیکھنا یہ 1000 نفل رکعت پڑھنے سے بہتر ہے. ایک مسئلہ سیکھ لینا. اسماعیل علیہ السلام جب 86 سال کی ابراہیم علیہ السلام ہو گئے تھے تب پیدا ہوئے تھے. کتنی خوشی آئی ہوگی جب بڑھاپے میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہوگا. کتنی خوشی آئی ہوگی. یقیناً بیوی سے زیادہ اس بیٹے سے محبت، زمین سے زیادہ بیٹے سے محبت، کھانے پینے سے زیادہ بیٹے سے محبت، اپنی خواہش سے زیادہ بیٹے سے محبت، ہر شے سے زیادہ اس بیٹے سے محبت. اور یہ تھی ابراہیم علیہ السلام نے ہر شے سے زیادہ محبت شروع کر دی تھی حضرت اسماعیل سے. تب اللہ نے کہا قربان کرو. اللہ اکبر، کیا دل پہ گزرے گا. 86 سال کی عمر میں ایک دیا وہ بھی چھین رہا ہے. وہ باپ تھے، جگر تھا، ہوش حواس بدردہ عتم، زوجہ محترمہ آپ کے پاس تھی، اسماعیل کی والدہ علیہ رحمت تھی. 86 سال کی عمر میں ایک بیٹا، وہ بھی مانگا جا رہا قربان کرنے کے لیے. وہ دن جس دن قربان کیا گیا تھا وہ اس لیے نہیں قربان کیا گیا کہ قربانی واجب تھی. غور کیجئے گا، رضا چوک کے بیٹھنے والے مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکاروں، جس دن اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی اس لیے نہیں کہ قربانی واجب تھی اور بقرعید کا دن تھا، بلکہ واجب قربانی اس کے بعد سے ہوئی. اور یہ قربانی کا مطالبہ اگر ابراہیم علیہ السلام سے ذی الحجہ کے بجائے
मुहर्रम में कर लिया जाता तो देते कि नहीं देते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी का मुतालबा जिलहिज्जा की बजाय मुहर्रम में किया जाता तो कुर्बान करते। यहीं से हमें ज़हन ये मिला कि कुर्बानी सिर्फ जानवर की वाजिब नहीं, जानवर की कुर्बानी तो एक रस्म है। उसकी आड़ में अल्लाह तबारक व तआला नफ्स की कुर्बानी चाहता, उसकी आड़ में अल्लाह तबारक व तआला अपनी मोहब्बत देखना चाहता, उसकी आड़ में अल्लाह तबारक व तआला अपना इश्क देखना चाहता, अपनी उल्फत देखना चाहता। पता ये चला कि ऐ प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर अल्लाह कुर्बानी का मुतालबा हमसे मुहर्रम में करे हम देने के लिए तैयार हैं, सफर में करे हम देने के लिए तैयार हैं, रजब में करे हम देने के लिए तैयार हैं, दिलकादा में करे हम देने के लिए तैयार हैं, शाबान में करे हम देने के लिए तैयार हैं, रमजान में करे हम देने के लिए तैयार हैं, शव्वाल में करे हम देने के लिए तैयार हैं। 12 महीने में कभी भी अल्लाह कुर्बानी का मुतालबा करे, खा वो जानवर की कुर्बानी हो, खा वो औलाद की कुर्बानी हो, खा वो जान की कुर्बानी हो, खा वो माल की कुर्बानी हो, तब जाके हम जज्बा इब्राहिम पैदा कर सकते हैं। और अगर नहीं तो ये एक रस्म है, ये एक लेबल है, ये एक टाइटल है, ये एक बहाना है। हम हकीकत में जज्बा इब्राहिमी की बुनियाद पर कुर्बानी नहीं करते, बल्कि एक रस्म अदा करते, एक सिस्टम अदा करते, एक निजाम अदा करते, एक उसूल अदा करते। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी इसलिए मांगी थी कि सबसे ज्यादा मोहब्बत इस्माइल से कर रहे थे। पता यह चला कि चाहे मुहर्रम हो या सफर, जिलकादा हो या जिलहिज्जा, जो लम्हा जो पल हो, जिस पल में सबसे ज्यादा महबूब जो शय है उसको कुर्बान करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, उसे अल्लाह की राह में निसार करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तब जज्बा इब्राहिम पैदा होगा। और अगर ये हो गया तो यकीन जान ले, जिस तरह नारे नमरूद इब्राहिम पर ठंडी हुई थी, आज हजारों नारे नमरूद हम इंसानों पे ठंडी हो जाएगी। आज हजारों ताकती फिरौनी ताकत हम सबके आगे मगलूब हो जाएगी। अबू जहली और अबू लहब की ताकत सबके सब मगलूब हो जाएगी, बशर्ते के जज्बा इब्राहिम पैदा होना चाहिए। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। नमरूद ने कहा इब्राहिम को बुलाओ, अगर उसे खाना चाहिए तो मुझे माबूद तस्लीम करना होगा, मुझे खुदा तस्लीम करना होगा, मुझे क्रिएटर तस्लीम करना होगा, मुझे प्रोटेक्टर तस्लीम करना होगा, मुझे इलाह तस्लीम करना होगा। अल्लाहू अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, गरीबी के अय्याम है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, उसके बावजूद इस शान और शौकत के साथ नमरूद के दरबार में जाते हैं। सिक्योरिटी खड़ी है, मुहाफिज है, पर्चियां ताने हुए, नेज़े ताने हुए, उसके बीच से गुजरते हुए शान और शौकत के साथ नमरूद के यहाँ इब्राहिम खलीलुल्लाह पहुंचते हैं। पूछते हैं बोल क्या चाहता है? नमरूद ने कहा मुझे खुदा मान लो, मैं तुम्हें अनाज दूंगा और इतना दूंगा कि तुम सालों साल तक खाते रहोगे। हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह युहयी व युमीत, हमारा अल्लाह वो है जो जिंदा करता, हमारा अल्लाह वो है जो मारता, हमारा अल्लाह वो है जो पूरी दुनिया को चलाता। तुम खुदा नहीं हो सकते, तुम्हें पैदा करने वाला वो हमारा खुदा है, तुम्हें रिस्क देने वाला वो हमारा खुदा है। ऐ खानशाह वली के मुसलमानों, कहीं मामूली नफा की खातिर हम सजदा तो गैर का नहीं करते, कहीं मामूली नफा की खातिर हम मंदिर में तो नहीं जाते, कहीं मामूली नफा की खातिर हम डुप्लीकेट बाबा के पास तो नहीं जाते, कहीं मामूली नफा की खातिर हम शिर्क व कुफ्र में गिरफ्तार तो नहीं होते। क्या वजह है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में झुकने को तैयार नहीं होता, जो रिस्क भी देता है, जो फसल भी निकालता है, जो हवा भी चलाता है, जो सूरज भी निकालता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जज्बा पैदा करे। इब्राहिम नमरूद के दरबार में है, पूछा गया तो शान और शौकत के साथ जवाब दे दिया। नमरूद ने निकाल दिया, निकलने को तैयार हो गए, मगर अनाज की खातिर उसे माबूद तस्लीम नहीं किया। गोया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उम्मत मुहम्मदिया को एक दर्स दे दिया कि आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। और सुनो, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं माना। अब जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा एक घर बनाओ मेरे लिए, घर बना। उस घर को हम लोग क्या कहते हैं? खाना-ए काबा। पूरी दुनिया में सबसे पहली मस्जिद खाना-ए काबा, पूरी दुनिया में सबसे दूसरी मस्जिद सेकंड नंबर
مسجد اقصی ہے. کم بینہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ ہے. پہلی مسجد خانہ کعبہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سالوں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام جب بنانے لگے، ہائٹ دیوار کی جب اونچی ہو گئی اور ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا تو کہا کہ ایک پتھر لاؤ بیٹا. اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے، اس پتھر پر قدم رکھا ابراہیم علیہ السلام نے اور پھر کھڑے ہو کے دیوار جوڑنے لگے. اب یہاں سے ذہن دیکھیں، پتھر پہ کھڑے ہو کر دیوار جوڑنے لگے. دیوار جب کمپلیٹ ہو گئی تو اللہ نے گفٹ کے طور پہ کہا سل ما شئت یا ابراہیم. کیا چاہیے ابراہیم؟ بولو، مانگو. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وابعث فیہم رسولا. اے اللہ اس اعمال کو قبول فرما اور میری ذریت میں رسول پیدا فرما. یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے اجعلنی من اجداد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ تبارک و تعالی مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دادا بنا دے. کیا کہا؟ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بنا دے. اور یہ دعا جو کر رہے تھے اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ مقام ابراہیم ہی پر کھڑے تھے. مقام ابراہیم پر قدم، نقش قدم ابراہیم آج بھی ہے، ہم سب جانتے ہیں نا. اللہ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دو. آج بھی حاجی حضرات نماز پڑھتے تو مقام ابراہیم سامنے ہوتا ہے، اس کے بعد خانہ کعبہ ہوتا ہے. کوشچن، ریگستان پتھریلی زمین میں ابراہیم علیہ السلام رہے سالوں سال تک. 86 سال کے بعد میں تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد پھر اسماعیل علیہ السلام ہوش و حواس سنبھالے، بڑے ہوئے، تب خانہ کعبہ کی تعمیر. اس پیریڈ میں نہ جانے کتنے پتھر سے قدم گزرے ہوں گے، نہ جانے کتنے ریت سے قدم گزرے ہوں گے، نہ جانے کتنے اسٹون سے قدم گزرے ہوں گے، نہ جانے کتنے حجر سے قدم گزرے ہوں گے، مگر کسی پتھر پر نشان قدم ابراہیم نظر نہیں آیا، کسی پتھر پہ نشان نہیں اترا. سوال آیا ذہن میں کہ مقام ابراہیم پر نقش قدم ابراہیم کیوں اتر گیا؟ تو پتھر نے جواب دیا ماجرا یہ تھا کہ مجھ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ کو مانگا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ کو مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر الزمان کو مانگا. گویا ملادت رسول اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں الفاظ کی شکل میں رسول اللہ پیدا ہو چکے تھے. تو ملادت رسول منانے کے لیے مقام ابراہیم نے اپنے سینے کو چاک کر دیا اور نقش قدم ابراہیم کو جذب کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر جانتا تھا میں چل نہیں سکتا، پتھر جانتا تھا میں بول نہیں سکتا، پتھر جانتا تھا میں سن نہیں سکتا، پتھر جانتا تھا میں سمجھ نہیں سکتا. پھر میلاد نبی کیسے مناؤں؟ تو پتھر نے یہ طریقہ اپنایا. اللہ نے وہ توانائی دی تھی کہ اس کی صورت کو ختم کر دیا، اس کی سختی کو ختم کر دیا اور اتنا نرم بنا دیا کہ نقش قدم ابراہیم مقام ابراہیم پہ اترا. زبان حال سے پتھر یہ کہہ رہا ہے اے انسانوں، تم لوگ ولادت رسول جشن کر کے مناتے ہو، زبان سے مناتے ہو، اور ہم اپنے سینے میں نقش قدم ابراہیم کو جگہ دے کر میلاد رسول مناتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی نماڑ. سبحان اللہ. لہذا آج بھی وہ پتھر ولادت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن منا رہا ہے، جشن آج بھی منا رہا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہوئی. یہ بتائیے آپ لوگ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہو گئے تھے؟ انفیکٹ نہیں ہوئے تھے. بدلے میں دمبا آیا اور یہ دمبا کون تھا آپ جانتے ہوں گے. حضرت حابل کی قربانی آدم علیہ السلام کے زمانے میں قبول ہو گئی تھی
تو وہ دمبا جنت میں سالوں سال تک ترو تازہ اور جوان ہوتا رہا، کھاتا پیتا رہا۔ اسی دمبا کو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا کر ذبح فرما دیا اور قربانی فدیہ بنا کر، اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا کر دنیا میں ذبیح اعظم حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آخری بات کرنے جا رہا ہوں، ذبیح اعظم کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سب سے بڑی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے بڑے شہید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ What is the difference between Zabi and Shaheed? What is the difference between Ismail and Imam Hussein علیہ السلام رضی اللہ عنہ؟ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک بڑی واضح فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے لاش پہ خنجر نہیں چلے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے لاش پہ نیزے نہیں برسے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی لاش پہ تلواریں نہیں چلی تھی، اسماعیل علیہ السلام پر پانی نہیں بند کیا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر نہر فرات کی پابندی نہیں تھی، اسماعیل علیہ السلام کو درد و کرب میں سلگنا نہیں پڑا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ان کے بیٹے کی قربانی نہیں دی گئی تھی، ان کے بھائی کو قربان نہیں کیا گیا تھا، ان کی بہنوں کو قربان نہیں کیا گیا تھا، ان کے خواتین کی بے حرمتی نہیں کی گئی تھی، مگر کربلا کی سرزمین پر جب باری آتی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہاں جن پہ گھوڑے دوڑے گئے ہیں، نیزے برسے ہیں، تلواریں چلی ہیں، خون کے فوارے اٹھے ہیں، دریائے فرات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہاں بدلے میں دمبا قربان ہوا تھا، اور یہاں خود امام حسین کو قربان ہونا پڑا۔ پتہ یہ چلا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کر کے افضل نہیں، بلکہ رسول اللہ اپنے نواسے کو قربان کر کے افضل ہے۔ اور سنیں، جب بات آئی تو یہ بھی بتاتا چلوں، نبی آخر الزماں جنگ بدر کی سرزمین پر ہے، لڑنے کو تیار ہے، صحابہ کرام میدان میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں سے لڑ رہے ہیں، چند کافروں کو قتل کیا، جا کے چھپر میں دیکھا رسول اللہ کو، رخ مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے کیا ہے رسول اللہ حالت سجدے میں، اور کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی سوچا کہ رسول اللہ کو دیکھ لوں، مگر حالت سجدہ میں دیکھنے کی وجہ سے واپس پلٹ کر آ گئے، پھر گئے مقابلہ کیے، چند کافروں کو مرڈر کیا، پھر واپس آئے، پھر دیکھتے رسول اللہ سجدے میں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھائے جب تک جنگ جیت نہیں گئے، جب تک 313 صحابہ جیت نہیں گئے تھے میدان بدر کو۔ ہمارے ذہن میں سوال آیا کہ رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس لیے کہ دین زخمی نہ ہو جائے۔ رسول اللہ سجدے سے سر اٹھاتے تو دین زخمی ہو جاتا۔ یہی حال مسجد نبوی میں ہے، رسول اللہ حالت سجدہ میں پشت پر امام حسین سوار ہو گئے، رسول اللہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ انسان 3 بار پڑھتا، 5 بار پڑھتا، 7 بار پڑھتا، مگر یہاں 8 بار، 9 بار، 10 بار، 11 بار، 12 بار، 13 بار، کاؤنٹ لیس گننا بند کر دیا، بے شمار بار پڑھے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ جواب ملتا حسین زخمی ہو سکتے ہیں، حسین زخمی نہ ہو جائے۔ اور حسین صرف حسین نہیں بلکہ حسین دین تھے، اسی لیے خواجہ خواجگاں والی ہندوستان عطائے رسول اجمیری سرکار خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دیپنا است حسین سرداد نداد دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ امام حسین حسین ہی نہیں بلکہ سراپا دین تھے۔ رسول اللہ سجدے سے سر نہیں اٹھائے کہیں دین زخمی نہ ہو جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر سجدے میں سر رکھتے ہیں، دوبارہ نہیں اٹھاتے۔ ہم نے پوچھا امام حسین سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ جواب ملا دین زخمی نہ ہو جائے۔ رسول اللہ نے بدر میں سجدے سے سر نہیں اٹھایا دین زخمی نہ ہو جائے۔ مسجد نبوی
ने सजदे से सर नहीं उठाया, दीन जख्मी ना हो जाए, फिर मैं कैसे सजदे से सर उठाऊं, कहीं दीन जख्मी ना हो जाए, इसलिए सजदे में सर को रखा और कटा दिया। एक दिन इंसान नमाज पढ़ता चंद घंटे के लिए, चंद मिनट के लिए सजदे में रह सकता, मगर 1400 साल के बाद से लेकर आज तक, आज से लेकर कयामत तक करबला की जमीन बोल रही है, करबला का रेत बोल रहा है, करबला का जर्रा बोल रहा है कि निशाने सजदे हुसैन आज भी बाकी है। इसी वजह से शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल कहते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, एक तराजू के अंदर एक पल्ले में दुनिया की तमाम दौलतों को रख दो, दुनिया के तमाम नमाजों को रख दो, दुनिया के तमाम सजदों को रख दो, दुनिया के तमाम पहाड़ों को रख दो, दुनिया की तमाम इबादतों को रख दो। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, एक पल्ले में जमीन और आसमान दोनों को रख दे और दूसरे पल्ले में सिर्फ सजदे हुसैन को रखे। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में आने वाला कल हम लोग कुर्बानी करेंगे। कोई 5000 का, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 1 लाख का। मुंबई में 1-1 लाख का बकरा बिकता है बड़ी शान से, और उसका मीडिया वाले आते हैं, सारा चैनल, इंडिया चैनल और जितने बड़े बड़े चैनल है सब शो करते हैं उसको, कीमत भी, और बड़ा फख्र महसूस करता। मगर जानते हैं हम सब का कुरान कहता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ऐ लोगों, तुम्हारी बकरी की खाल मुझ तक नहीं पहुंचेगी, तुम्हारी कुर्बानी की हड्डी मुझ तक नहीं पहुंचेगी, तुम्हारी कुर्बानी का खून मुझ तक नहीं पहुंचेगा, तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त मुझ तक नहीं पहुंचेगा, तुम्हारे बकरा बकरी और गाय वगैरह वगैरह मुझ तक नहीं पहुंचेंगे। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम्हारा तक़वा मुझ तक पहुंचेगा, तुम्हारी नीयत मुझ तक पहुंचेगी, तुम्हारा खुलूस मुझ तक पहुंचेगा, तुम्हारी परहेजगारी मुझ तक पहुंचेगी, तुम्हारा तक़वा और तुम्हारी तहारत मुझ तक पहुंचेगी। यहीं से पता ये चल गया कि बड़ा होना ये कमाल नहीं है, नीयत बड़ी होनी चाहिए, खुलूस होना चाहिए, लिल्लाहियत होना चाहिए। अब दूसरा मसला हमारे यहाँ ये पाया जाता, एक आदमी है घर के अंदर जो पैसे का मालिक है, जबकि उसके अंडर में रहने वाले काफी लोग हैं जो कमाते हैं, और अब बारी आती है कुर्बानी करने की, तो एक अपने नाम से, बाकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, तो एक इमाम हुसैन के नाम से, तो एक हजरत फातिमा के नाम से, तो एक हसन के नाम से, एक हजरत अली के नाम से, वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में वाज़ेह मसला ये है कि जो साहिब निसाब है 200 दिरहम का मालिक है, मेरी बहुत 30,000, 25 से 30,000 के अंदर में, तो उसके ऊपर जबकि वो कर्जदार ना हो, मुसाफिर ना हो, हाजी जो लोग हज करने जाते उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुकीम हो, हुर हो, निसाब का मालिक हो, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अभी तक हमने खंडवा में जो मसाइल देखे, बाप दादा परदादा चरदादा लकड़दादा हकरदादा जितने लोगों से चले आ रहे हैं उसको भूल जाए। इस्लाम करंट इवेंट्स में कुरान में क्या कह रहा है? कुरान का एक बहुत बड़ा कमाल है कि जिस दौर में खोलिए और जिस पारे के जिस कलेमा को खोलिए, जब डीप में आप जाएंगे तो लगेगा अभी अभी आयत उतरी है। जो कुरान की माबिल इम्तियाज खासियत, अभी अभी आयत उतरी है। इसलिए हम सब के सब जहन से ये निकाल दे कि क्या करते थे। हाँ, जो राइट है उसको करें, और जो रॉन्ग है खा वो कोई भी बोले, हरगिज हरगिज उसको हाथ नहीं लगाए। इस सिलसिले में अभी मैं 2 मसले आपके सामने रखूंगा, और इसके बाद 10 मिनट तक आप लोग को मौका दिया जाएगा सवाल पूछने का। अभी माजी करीब में एक पेपर निकला था, पेपर का नाम था पैगाम अमल, जिसके अंदर यह लिखा हुआ था उजरत पर कुरान खानी करना हराम, उजरत पर कुरान खानी करना हराम। चेमी गोइयां शुरू हुई। ये चेमी गोइयां होती क्यों हैं? क्योंकि सालों साल से जो आ रहा है अचानक उसको तोड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कभी कभी चेमी गोइयां नफ्स की मुखालफत की वजह से, कि नफ्स हमारा नहीं मान रहा, हमने कभी सुना नहीं, कभी कभी जहालत की वजह से, कभी कभी रोजी रोटी का मसला आ जाता है, इसकी वजह से भी। ये किताब है रद्दुल मुहतार, और ये वो किताब है जिससे आला हजरत सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फतवा देते हैं।
आला हजरत सरकार फतवा देते रद्दुल मुख्तार, और ये हाशिया है दुर्रे मुख्तार का, और दुर्रे मुख्तार शरह है तनवीरुल अबसार की, और इस किताब का हाशिया लिखा आला हजरत सरकार ने जद्दुल मुमतार। पूरे वर्ल्ड, मिस्र यूनिवर्सिटी, लीबिया यूनिवर्सिटी, इराक यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी, उम्मुल कुरा, रियाज यूनिवर्सिटी, दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवा, जामिया अशरफिया, जमदा शाही, रोनाही, दारुल उलूम गौसे आजम, दारुल उलूम गरीब नवाज, इंदौर, दारुल उलूम नूरी, इंदौर, दुनिया के जितने बड़े मदरसे हैं उस सब में ये किताब पाई जाती है और मुफ्ती इसी से फतवा देते हैं। इस किताब के अंदर देखिए क्या लिखा, इन्नल कुरान बिल उजरते ला यस्तहिक्कु सवाब ला लिल मय्यति वला लिल कारी। कुरान शरीफ उजरत पर पढ़ने से सवाब का मुस्तहिक न मैयत होता है और न ही कारी, यानी पढ़ने वाला भी नहीं और न ही जो मरहूमीन है। वकाल अल आईनी यमनउल कारी लिद्दुनिया, अल्लामा आईनी फरमाते हैं कि जो पढ़ता है उसे उजरत से रोका जाए। वल आखिज वल मोती आसमान, लेने वाला देने वाला दोनों गुनाहगार, लेने वाला देने वाला दोनों गुनाहगार। अब एक सवाल होता है, अजान का पैसा, नमाज का पैसा, तरावी का पैसा, तकरीर का पैसा वगैरह वगैरह, खुद इसी किताब के अंदर देखिए अल्लामा शामी फरमाते हैं तालीमुल फिक्ह ये जायज है उजरत पर, मसाइल पढ़ाना ये उजरत पर जायज है। तो रद्दुल मोहतार याद रखिएगा किताब, सफर नंबर 66। इमामत अल इमामा, इमामत का पैसा जायज है। नीस ज्यादा बाजुम अल आजान, अजान का पैसा ये जायज है। अल इकामा तकबीर का पैसा ये जायज है। वल वाज तकरीर का पैसा ये जायज है। असमें मसला ये है यहाँ पर कि एक है ईसालो सवाब के लिए पढ़ना या खैर बदकर के लिए पढ़ना, मुजर्रद तिलावत, और दूसरा है कि किसी दूसरे काम के लिए पढ़ना, मसलन नमाज, मसलन अजान, मसलन इकामत, ये सब के सब ईसाले सवाब तो बाद है। असल में ये है कि ये जरूरी है, ये सुन्नत है या बाद फर्ज है, इसलिए हमें करना पड़ेगा। ये तो रद्दुल मोहतार, इसमें जबरदस्त पेश नहीं है प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसलिए पढ़ने के लिए आलिम होना बहुत जरूरी है। जब तक आलिम नहीं होगा तो पढ़ ही नहीं पाएगा इस किताब को, क्योंकि जबरदस्त पेश के बगैर कैसे पढ़ेगा आलिम। ये कुरान शरीफ की जबरदस्त पेश वाला नहीं था, ये तो अबुल अस्वद दोइली ने बाद में लगाया। हम लोगों गरीबों को देखते हुए, हम जाहिलों को देखते हुए उस बेचारे ने लगाया, बहुत बड़ा काम किया, वरना हम नहीं पढ़ पाते कुरान शरीफ बगैर जबरदस्त पेश के। अब आइए, ये तो रद्दुल मोहतार थी जिसमें आराम से लोग ये कह देंगे कि ये ऐसी किताब का हवाला दिया जो कोई पढ़ नहीं पाता है। ये है फतावा रज़विया, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो आला का रजा का है। अगलों ने तो लिखा है बहुत कुछ दीन पर, लेकिन जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। फतावा रज़विया एक जिल्द नहीं, दो जिल्द नहीं, तीन जिल्द नहीं, 4 दिन नहीं, 30 जिल्द में फतावा रज़विया नाचीज के पास मोहम्मदी मस्जिद में मौजूद है। मोहम्मदी मस्जिद खदरी कॉलोनी, एड्रेस लिखा हुआ है सुन्नी मोहम्मदी मस्जिद खदरी कॉलोनी खंडवा, 30 जिल्द मोहम्मदी मस्जिद के अंदर फतावा रज़विया। राइटर कौन है इसके? इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। छापा किसने? मरकज़ अहले सुन्नत बरकात रजा, इमाम अहमद रजा रोड, पोरबंदर, गुजरात। अब आइए आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं कुरान खानी के मसले में। इसको सुनने से पहले हम अपने जिगर को थामे, क्या हो रहा था वो भूल जाए। क्या कह रहे हैं आला हज़रत सरकार? हम मसला के आला हज़रत को मानेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। आला हज़रत सरकार ने जो कहा वो हक है, 10 बार हक है। खा इमाम को हम मसला के आला हज़रत के पैरोकार है। तुम अगर नहीं जानते हो तो ना जानो, तुम नहीं अमल करोगे तो मत करो। हमारा काम था शो करना, बताना, और बताया इसलिए, हमें क्या जरूरत थी बताने की? बताया इसलिए कि हराम हो रहा था, धोखा हो रहा था, मैयत को इसाले सवाब के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे और मैयत को एक सवाब भी नहीं पहुंच रहा था। इस राज को मैंने पास किया जो आला हज़रत सरकार ने पहले लिखा। देखे सवाल पूछा किसने? मौलाना अब्दुल रहीम साहब। ये कहां के रहने वाले हैं? अहमदाबाद, गुजरात, मोहल्ला जमालपुरा, मुत्तसिल मस्जिद कारंजा। कब पूछा? 16 शव्वाल 1325 हिजरी। अभी क्या चल रहा है?
1432 हिजरी है ना, 16 शव्वाल 1325 हिजरी, 100 साल से ज्यादा इस सवाल को हो गए। जरा गौर से पढ़े सवाल क्या पूछा, क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान शरीमतीन इस मसला में कि यहाँ शहर अहमदाबाद में बाज हाफिज कुरान हजरात अहले सुन्नत व जमात के मकानों पर चहल्लुम मनाने जाते हैं और कलाम मजीद पढ़कर अमवात की खिदमत में ईसाले सवाब करते हैं। अमवात मुराद मौत की बहुवचन, मैयत की बहुवचन अमवात, ईसाले सवाब करते हैं और वहां से उजरत लेते हैं और इसमें जोहला बहुत सवाब समझते हैं। आया ये ईसाले सवाब करके उजरत लेना जायज है या हराम है? उजरत लेकर ईसाले सवाब करे तो अमवात की खिदमत में सवाब पहुंचता है या नहीं? और जो हाफिज कुरान उजरत लेकर सवाब करने के लिए अहबाबे अहले सुन्नत व जमात के मकानों पर तशरीफ ले जाते हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ना जायज है या ना जायज? अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारे हर सवाल का जवाब है इसके अंदर। ए रजा तेरे कलम को सलाम, ए रजा तेरे फतावा रज़विया को सलाम, ए रजा तेरे किरतास को सलाम, ए रजा तेरे ज़हनो फिक्र को सलाम, ए रजा तेरी सरजमीन को सलाम। आला हजरत का कलम चला और जवाब उजरत पर कलामुल्लाह शरीफ बगर्ज़े ईसाले सवाब पढ़ना पढ़वाना दोनों नाजायज, पढ़ना पढ़वाना दोनों नाजायज और पढ़ने वाला और पढ़वाने वाला दोनों गुनहगार। और आगे देखें, और इसमें मय्यत के लिए कोई नफा नहीं, मय्यत के लिए इसमें कोई नफा नहीं। फतावा रज़विया जिल्द 19 सफ़ा नंबर 528 गौर कीजिएगा। मय्यत के लिए कोई नफा नहीं, बल्कि उसकी मर्जी वसीयत से हो तो वो भी वबाल में गिरफ्तार। अल्लाहु अकबर। अगर कोई मय्यत जाते जाते ये कह जाए कि उजरत पर मेरे लिए पढ़वा लेना, या बगैर कहे रस्मो रिवाज चल रहा उजरत से और ये कह के इंतकाल कर जाए, तो इसकी भी पकड़ उस मुर्दे से भी होगी, उस मरहूम से भी होगी, उस मय्यत से भी होगी। दलील देखे आला हज़रत सरकार की, क़ालल्लाहु ताला ला तश्तरू बि आयती समनन क़लीला। अल्लाह ताला फरमाता मेरी आयत के बदले थोड़े दाम न लो, मेरी आयत के बदले थोड़ी कीमत न लो। और ये कहना, क्योंकि एतराज क्या चला था मार्केट में, खुशी से लेते हैं खुशी से देते हैं, मुकर्रर करके नहीं पढ़ते। वो अपनी तरफ से देता, हम अपनी तरफ से ले। इसके बारे में देखे आला हज़रत सरकार क्या फरमाते हैं। और ये कहना कि हम अल्लाह के लिए पढ़ते हैं और देने वाले भी हमें अल्लाह के लिए देते हैं, महज झूठ है। आला हज़रत सरकार फरमाते महज झूठ है। अगर दलील देखें आला हज़रत की और पैगाम अमल फिर से पढ़ें एक बार। आला हज़रत फरमाते हैं अगर ये ना पढ़े तो वो एक हब्बा इनको ना दे, अगर ये ना पढ़े तो साहिबे खाना एक दाना भी नहीं देगा पढ़ने वाले, और अगर वो ना दे तो ये एक सफा भी नहीं पढ़े, और साहिबे खाना अगर पैसा ना दे तो पढ़ने वाला एक सफा भी नहीं पढ़े। आला हज़रत सरकार फतावा रज़विया 19वीं जिल्द सफा नंबर 528 मस, और अगर वो ना दे तो ये एक सफा भी ना पढ़े। और शरअ मुतहरा का कायदा कुल्लिया अल मारूफ कल मशरूत, मारूफ मशरूत की तरह है, बल्कि इस जाहिरी शर्त न करने से एक और खबासत बढ़ जाती। इजारा जो अमरे जायज पर हो वो भी अगर बेतअय्युन उजरत हो तो बवजह जहालत इजारा फासिद और अक़्द हराम, न कि वो इजारा कि खुद नाजायज था, वो तो हराम दर हराम है। यहाँ आला हज़रत सरकार ये फरमाते हैं कि अगर मुकर्रर नहीं किया किसी ने, ज़हन में एक सवाल है ना, मुकर्रर नहीं किया किसी ने, अपने आप दे दिया, तो ये बताइए कि खरीदो फरोख्त बगैर मुकर्रर के जायज है या नाजायज? खरीदो फरोख्त का कायदा कुल्लिया है कि जिस चीज को आप बेच रहे हैं वो भी ग्राहक के सामने होना चाहिए और कीमत वो भी फिक्स होनी चाहिए, मुतअय्यन होना चाहिए, तब बेचना खरीदना जायज है, वरना हराम है। जो माल आप बेच रहे हैं उसका देखना खरीदार के सामने होना जरूरी है, और उजरत मुतअय्यन भी उजरत भी फिक्स हो के इतने में सौदा करना भाव करना दूसरी चीज है, मगर उजरत बोलना पड़ेगा, उजरत मजहूल नहीं होना चाहिए। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं कि अगर जो माल खरीदो फरोख्त करना जायज है बगैर मुअय्यन के बेचा तो ये हराम है।
تو جو معاملہ جائز تھا بغیر معین کے بیچا تو وہ حرام ہو جاتا، تو جو چیز پہلی ہی سے حرام ہو وہ بغیر معین کے بیچے، بغیر معین کے خریدے، وہ تو حرام در حرام ہو گیا۔ مطلب یہ کہہ رہے اعلیٰ حضرت کہ قرآن خوانی بغیر اجرت متعین کیے پڑھے تو ڈبل حرام، اجرت متعین کر کے پڑھے تو ایک حرام، اب بغیر اجرت متعین کر کے پڑھے تو ڈبل حرام۔ اس لیے کہ دوسری جہالت کیا پائی گئی؟ ایسی چیز میں اجرت متعین کیا جس میں اجرت تھی ہی نہیں، اور اگر نہیں کیا تو بغیر اجرت متعین کیے مال کو بیچنا ہوا، اور یہ ایک حرام۔ لہذا متعین کیا تو سنگل حرام، اور نہیں متعین کیا تو ڈبل حرام۔ آگے دیکھیں، اب جو حافظ صاحب پڑھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ سالوں سال، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، اور نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ میں آپ لوگ کو پھر ایک اچھی سے بات بتا دوں کہ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کبھی ان کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوئی تو آپ یہ کہہ کے نہیں بچ جائیں گے نویت ان اصلی للہ تعالی رکعتی صلاة الفجر فرض اللہ تعالی انا امام لمن حضر ومن یحضر او اقتدیت بهذا الامام۔ اس امام کی اقتداء کی اللہ اکبر اتنا کہنے سے چھٹکارا نہیں ہوگا، کیونکہ دماغ دیا نا اللہ نے، شعور دیا اللہ نے، عقل دیا اللہ نے۔ جو حافظ سورہ بقرہ پیسہ لے کے پڑھ رہا یا قرآن خوانی کر رہا پیسہ لے کے، اس کے بارے میں اعلیٰ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ جو حافظ اس کا پیشہ رکھے فاسق معلن ہے، فاسق معلن ہے، اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی کہ اسے امام بنانا گناہ۔ متولی حضرات کان کھول کر کے سن لیں، جو ایسے کو امام بنایا تو بنانے والا گناہگار، اور نہیں ہٹایا تو جس نے نہیں ہٹایا زبردستی رکھا وہ گناہگار۔ فتاوی رضویہ مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں ہم، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سنی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، یہ ہے فتاوی رضویہ۔ اسے امام بنانا گناہ، اور جو نماز اس کے پیچھے پڑھی گئی اس کا کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جو نماز اس کے پیچھے پڑھی ہو اس کا پھیرنا واجب۔ 4 سال سے سورہ بقرہ کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، 4 سال کی نماز دہرائی جائے، 5 سال سے پڑھ رہا 5 سال کی دہرائی جائے، 6 سال کی پڑھ رہا 6 سال سے دہرائی جائے، اور ابھی معلوم ہوا کچھ نہیں معلوم تھا تو کیا حکم؟ استفتاء کرے، اس کی خاطر استفتاء کرے، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، سالوں سال ہزاروں لوگوں کی نماز کا مسئلہ ہے۔ بڑی آسانی سے امام جھوٹ بول دیتا ہے، جو عمر میں آتا ہے کہہ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعلیٰ حضرت سرکار ایک حلت کی صورت بتاتے ہیں، اسی حلت والی صورت میں لوگ گمراہ کرتے ہیں ہم کو۔ ایک عام طور سے یہ چلا تھا مارکیٹ میں کہ وقت کا پیسہ لیتے ہیں۔ ایک صاحب نے سید صاحب سے یہ کہا کہ آنے جانے کا پیسہ لیتے ہیں۔ سید صاحب نے یہ کہا کہ گھر کے بازو میں اگر صاحب خانہ ہے تو مسجد کے بازو میں صاحب خانہ ہے تو اب تو پیدل آئے گا جائے گا نا، اب کیا ہوگا؟ کتنا پیسہ دو؟ اور پھر آنے جانے کا اگر پیسہ دیتے آپ تو پڑھوائے نہیں اس سے، آنے جانے کا پیسہ دے کر بتائیں۔ یہ سب کے سب دل کو بہلانے کے لیے ایک بہانہ ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جائز صورت بتاتے ہیں، وہ جائز صورت دیکھیں۔ یہ بتا دوں یہ جائز صورت اپنے کھنڈوا میں نہیں چل رہی ہے، یہ جائز صورت چلانے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو یہی پسند ہے کہ ہم سورہ بقرہ 1100 میں پڑھیں گے تو برائے مہربانی یہ صورت اختیار کرے جو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ قوم کو اسلام کے نام پر دھوکہ دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت سرکار جائز صورت لکھتے ہیں۔ ہاں اگر اس کی حلت چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھوانے والے وقت معین کے ساتھ، مثلا روزانہ صبح کے 7 بجے سے 10 بجے تک اور شام کے 2 بجے سے 4 بجے تک، یا جو وقت مقرر کرے ایک اجرت معینہ پر، مثلا 4 روز یا جو قرار پائے، ان حافظوں کو اپنے کار خدمت کے لیے نوکر رکھیں۔ جملہ سنیے گا اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حافظوں کو اپنے کار خدمت کے لیے نوکر رکھیں، اس وقت معین کے لیے یہ ان کے ملازم ہو گئے، انہیں اختیار ہے جو کام چاہے لے، صاحب خانہ کو اختیار ہے جو کام چاہے لے۔ از جملہ ان کاموں میں سے یہ کہ فلاں میت کے لیے قرآن عظیم پڑھو، ان کاموں میں سے ایک یہ کام بھی ہے کہ فلاں میت کے لیے قرآن عظیم پڑھو یا برکت کے لیے سورہ بقرہ پڑھو۔ اب یہ حلال ہے، دینا واجب اور لینا جائز، لینا روا، کہ اب یہ اجارہ قرآن خوانی پر نہیں ہے بلکہ ان حافظوں کے منافع نفس پر ہے۔ یہاں تک کہ اگر یہ اس وقت مقرر پر پابندی کے ساتھ حاضر رہے
اور ان مستاجرین ان سے کچھ کام نہ لے جب بھی تنخواہ واجب ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے سورہ بقرہ ہی اگر نہیں چھوڑنا پسند کرتا, روزی روٹی بند ہو جائے گی, تو طریقہ بتایا اعلیٰ حضرت سرکار نے. یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت وہ یہ کہ کسی صاحب خانہ کے پاس, حاجی اختر صاحب کے پاس 1 گھنٹہ کے لیے میں آپ کا نوکر ہوں, 1 گھنٹہ کی قیمت 5,000 روپے 10,000 روپے جتنا چاہے بولے, جائز ہے اس کے لیے. اس 1 گھنٹہ میں جو کام چاہے آپ لے. یہ آگے آپ کے یہاں اس 1 گھنٹہ میں جب آپ کے یہاں آیا, آپ نے کہا کہ فلاں میت کے لیے قرآن شریف پڑھے. یہ جائز ہے, وہ قرآن شریف پڑھے یا نہ پڑھے 5,000 دینا واجب ہوگا اگر متعین ہو گیا تو, کیونکہ وہ نفس کو ان کے یہاں غلام بنا دیا. تو نفس کو غلام بنانے کی اجرت ہے یہ, نفس کو غلام بنانے کی اجرت ہے یہ. ورنہ جو لوگ وقت کی بات کرتے ہیں تو کیا اعلیٰ حضرت سرکار کے زمانے میں وقت نہیں لگتا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت نہیں لگتا تھا, وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ہر ایک مسئلہ اور قانون پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, اور اسلام کے مسائل شریعت کے قانون کو سیکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. قربانی کے حوالے سے آپ لوگ 10 منٹ تک کوئی بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں تاکہ جواب سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے. امجد صاحب آپ کا کیا کوشچن تھا؟ کھڑے ہو گئے. حضرت کا کوشچن یہ ہے کہ 1 سال سے کم ہے, تندرست ہے, توانا ہے, سب کچھ ہے, 1 سال سے کم ہے, قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی فیض الرسول میں مفتی جلال الدین علیہ رحمہ و رضوان لکھتے ہیں 1 سال سے بکری 1 دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی اس دن میں جائز نہیں ہوگی, دوسرے دن کریں. قربانی کے دن 3 ہے نا, دوسرے دن کریں جب سال پھوٹ جائے تو. 1 دن بھی کم ہے اگر تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. حاجی صاحب قربانی کے ساتھ تشریف رکھیں. حضرت کا مسئلہ ہے کہ قربانی میں عقیقے کی شرکت جائز ہے. یعنی شرکت کی بات آئی تو ایک مسئلہ بتا دوں آپ لوگوں کو, اگر بڑا جانور ہے اور 7 لوگ شریک ہے, اس 7 میں سے 6 سنی 1 دیوبندی ہے, بہت ٹف مسئلہ ہے. 7 لوگ شریک ہے بڑا جانور میں, 6 سنی 1 دیوبندی. غور سے مسئلہ سنیں, یہ شریعت کی بات ہے, اسلام کی بات ہے. 6 دیوبندی 6 سنی 1 دیوبندی تو کیا حکم ہے؟ 6 دیوبندی 1 سنی تو کیا حکم ہے؟ بہرحال جو بھی صورت ہو اس سنی کی قربانی نہیں ہے. دیوبندی کی تو ہے ہی نہیں قربانی, اس سنی کی قربانی ہرگز نہیں ہوگی. نیکسٹ مسئلہ, ان کا ذبیحہ اگر کسی نے قربانی کو ان سے ذبح کروا لیا تو ان کی قربانی بھی نہیں ہوگی. حاجی صاحب کا مسئلہ, قربانی میں عقیقے کی شرکت ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں, تقرب اللہ کے نام پر جو بھی ہو شرکت ہو سکتی ہے. گوشت کھانے کی نیت نہ ہو, تقرب اللہ کی نیت ہو تو جائز ہے. لہذا 4 حصے عقیقے کے, 3 حصے قربانی کے, یا 2 قربانی کے, بقیہ 5 عقیقے کے, یہ شرکت جائز ہے. عقیقے کے وقت سر مڈانا یہ اچھی بات ہے, مڈا لینا چاہیے, لیکن یہ واجبات اور فرائض سے نہیں. یہ اصل چیز ہے عقیقہ کرنا تشکر کے طور پر, یہ موقع ہے. نقص ہاں, اپنے کھنڈوا میں یہ بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ اس سال میری طرف سے, آنے والا سال میرے بیٹے کی طرف سے. تو کوشچن کرنا چاہیے نا آپ کو. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں, قرآن مقدس احادیث کریمہ الحمدللہ العظیم ہر وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہمارے سامنے الحمدللہ بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں, اندور میں, مبارک پور میں, انڈیا میں بڑے بڑے ہیں. کہیں بھی فون نیٹ ورک کا, گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے. غرض ہر سال ہر صاحب نصاب کے نام سے قربانی واجب ہے. اگر گھر میں 10 لوگ ہیں اور 10 صاحب نصاب ہے
10 بچے ہیں اور 10 کی 10 بیویاں ہیں اور بیویاں بھی صاحب نصاب اور بچے بھی صاحب نصاب، تو 20 لوگوں پہ قربانی واجب ہے اور ہر سال واجب ہے اگر ہر سال صاحب نصاب ہے تو۔ اب اگر چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے نام سے بھی کریں تو اپنے نام سے پہلے، اس کے بعد میں دوسروں کے نام سے آپ کریں نا، آف کورس شوق سے پوری دنیا کے جتنے مرحومین مسلمان ہیں سب کے نام سے کریں، یہ جائز ہے، لیکن واجب آپ پر ہے اگر صاحب نصاب ہے۔ اور صاحب نصاب کا ایک آج فون آیا تھا بلڈانا سے، مہاراشٹر سے، کہ انکم اچھا ہے لیکن پیسہ ہے نہیں، تو میں نے کہا جواب میں مسئلہ تو بتایا، اور جواب میں یہ کہا کہ اگر ایروپلین ہو اس کے پاس، پلین ہو، انکم جتنا ہو اتنا ہی خرچہ ہو، تو اس کے اوپر نہیں زکات نہیں قربانی، زکات بھی نہیں قربانی، کیونکہ صاحب نصاب ہے نا۔ اور پلین یہ آلہ ہے، یعنی وہ مال تجارت نہیں ہے، پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے، اور ذریعہ پر نہ زکات ہے نہ قربانی، جیسے دکان پر نہیں ہے، دکان کے مال پر ہے، تو ہوائی جہاز دکان مال نہیں ہے، وہ تو کرایہ کا ذریعہ ہے، لہذا صاحب نصاب پر ہے۔ اگر ہر سال صاحب نصاب ہے تو اچھا قرض وغیرہ بھی دیکھنا پڑے گا، قرض وغیرہ نہ ہو اس پر، اگر ہو تو پھر مائنس کر کے بچ رہا، اگر نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے تو اس کو قربانی دینی ہوگی۔ آپ کا کیا مسئلہ تھا حضرت؟ سے صاحب یہ پیچھے سے آیا ہندی میں۔ وعلیکم السلام۔ جی جی تشریف ہے۔ حضرت کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ غیر قوم مینس غیر مومن انبلیورز پولیدیسم کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت اس کو گوشت تو گوشت اجڑی بھی نہیں دے سکتے، غور سے سنیں ہم لوگ، گوشت تو گوشت، غیر مومن کو اجڑی بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور جو چیز نہیں کھانا چاہیے اسے دفن کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ڈیوائن ویلفیئر سوسائٹی پیپر لائیں اکثر نا، ڈیوائن ویلفیئر سوسائٹی جو پارٹس نہیں کھانا چاہیے وہ کیا کیا ہے وہ آج تقسیم ہوگی سوسائٹی کی طرف سے، اسے ضرور حاصل کریں، غرض نہیں دے سکتے ہیں۔ حاجی صاحب کیا کر رہے تھے آپ؟ جی 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 تشریف ہے۔ حضرت کا مسئلہ ہے کہ عقیقہ کی جب بات ہے تو قرض ہے تو کیا کرے؟ قرض ہے تو کیا کرے؟ نہیں ہے تو کرے گا ہی عقیقہ۔ قرض ہے تو کیا کرے؟ بہت اچھا کوشچن ہے، قرض ہے تو کیا کرے؟ اصل میں آج شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکی کے ذریعے ہم لوگوں کو بڑی بڑی نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو شیطان اٹھانے کے لیے فجر کی نماز میں آیا، کبھی آپ نے سنا ہے شیطان نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آتا ہے؟ فجر کی نماز میں کنگی کھٹکھٹایا، امیر معاویہ نے کہا ہی تو کست نامے تو چست گفت نامم فاش ابلیس شقست، اس نے کہا میرا نام ابلیس ہے۔ کہا کیوں آیا تو؟ کہا کہ ہنگامے رسید، ہنگامے نماز می رسید، نماز کا وقت ہو چکا، میں چاہتا ہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لیں۔ امیر معاویہ نے کہا شیطان تیرا اتنا اچھا کام، نماز کے لیے اٹھانے کے لیے، وہ بھی شیطان کا کام، یہ کب سے ہو نہیں سکتا، تو اصل مقصد بتا۔ امیر معاویہ نے ابلیس کو پکڑ لیا۔ ابلیس کو پکڑنا یہ ولایت کا کام ہے، ہر آدمی نہیں پکڑ سکتا۔ امیر معاویہ نے ابلیس کی کلائی پکڑی اور کہا جب تک بتائے گا نہیں تجھے جانے نہیں دوں گا، تو آیا کیوں؟ نماز کے لیے اٹھانے کے لیے تو آ نہیں سکتا۔ اس نے بتایا اے امیر معاویہ یہ حقیقت ہے، دراصل میں نے یہ سوچا اگر تم رسول اللہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، جماعت چھوٹ جائی، سورج نکل گیا، ٹائم ختم ہو گیا، تو تم آہ کرو گے، بکا کرو گے، رو گے، گڑ گڑاؤ گے، آنسو بہاؤ گے، اور اس آہو بکا آنسو بہانے کی وجہ سے اللہ تعالی نبی آخر الزمان کے پیچھے 200 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب دے دے گا۔
میں سوچتا ہوں تم کو ایک وقت کی نماز کا ثواب ملے، 200 وقت ملے، اس لیے میں اٹھایا۔ بہت اچھا کوشچن حاجی صاحب کا۔ چھوٹی چھوٹی نیکی کے ذریعے بڑی بڑی نیکی سے روکتا ہے۔ شیطان نے وہاں کیوں اٹھایا تھا؟ بڑی نیکی سے روکنے کے لیے چھوٹی نیکی کروایا۔ اس کی مثال شب قدر ہے، کتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے، شب برات ہے، پورے قبرستان کو منور کر دیتے ہیں پیارے آقا کے پیارے دیوانوں۔ یقیناً بڑی اچھی چیز ہے، مگر شب برات ہی میں کیوں؟ شب قدر ہی میں مسجد میں کیوں؟ یہ تو نفل ہے نا، اور فرض کو چھوڑ کر نفل میں بھی یہ شیطان کا فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ غرض حاجی صاحب، اگر قرض ہو کسی پر تو نہ عقیقہ کرے گا وہ، اور نہ ہی قربانی کرے گا وہ، اور نہ ہی زکات واجب۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض یہ خود فرض ہے ادا کرنا، قرض ادا کرنا فرض ہے، اور قربانی واجب، عقیقہ سنت، زکات واجب یا فرض، اور یہ فرض اس وقت ہے جب اس کو ادا کر لیں آپ۔ لہذا قرض کی صورت میں نہ عقیقہ، نہ قربانی، نہ زکات، نہ چٹھی کیا لکھا ہے؟ ایک انسان صاحب نصاب ہے اور اس کے لیے قربانی کا جانور خرید لیا، لیکن عیب ہے اور اس کو چینج کر کے دوسرا خریدنے کا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے نا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عیب تھوڑا بہت ہے تو وہ کر لے، عیب تھوڑا بہت ہے تو وہ کر لے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دوسرا کوشچن کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ آخری سوال ہے، جواب ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جن کو سوال کرنا ہوگا بعد میں کریں گے، پرسوں ترسوں چوتھے دن۔ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ آج سے 1400 سال پہلے پوری دنیا میں نبی آخر زماں کے ماننے والے ایک نام سے جانے جاتے تھے، اور اس کو کہتے تھے مسلمان۔ اہل سنت و جماعت بھی نہیں، سنی بھی نہیں، مسلمان۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں مسلمان کی پہچان بنی کیا؟ ان یفضل الشیخین، ان یحب الختنین، ان یرا المس علی الخفین۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں مسلمان کی ایک پہچان بنی۔ وہ پہچان کیا بنی؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ میں سب سے افضل تصور کریں۔ یہ کب بنا؟ یہ کب پہچان آئی تھی؟ جب رافضی لوگ پیدا ہوئے۔ تو اہل سنت اور مسلمان کی پہچان کیا بنی؟ ابو بکر و عمر سب سے افضل ہے، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں سے محبت ہے، اور مس علی الخفین جائز ہے۔ موزے پر مسح کرنا مسافر کے لیے 3 دن، مقیم کے لیے 1 دن، یہ جائز ہے۔ اس کے بعد پھر وضو کر کر دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، چمڑی کا موزہ ہو اس کو مس علی الخفین کہتے ہیں عربی گرامر۔ یہ 3 چیزوں کو جو لوگ مانتے تھے وہ تھے مسلمان۔ غور کیجئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی پہچان نہیں تھی، بس مسلمان مسلمان۔ حضرت امام اعظم کے زمانے میں یہ 3 چیز جن کے اندر ہو وہ مسلمان۔ دھیرے 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 بات اور آگے بڑھتی گئی۔ اشاعرہ کے زمانے میں معتزلی پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اعمال تو کوئی وزن والی چیز ہے نہیں۔ آپ نے نیکیاں کی، نماز پڑھی، روزے، زکات، یہ وزن کرنے والی چیز ہے، اس میں وزن ہوتا ہے، کہاں وزن ہوتا ہے؟ معتزلہ نے یہ کہا جب اس کا وزن نہیں تو میزان کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جو میزان قائم کرے گا اس کا کیا مطلب؟ اس نے انکار کر دیا، اور حساب کا انکار کر دیا۔ اشاعرہ وغیرہ نے فرمایا قد اعتزل، یہ پھسل گیا۔ وہیں سے بنا معتزلہ، اور جو لوگ ان کے اپوزٹ میں تھے وہ بنے اہل سنت و جماعت یا پھر اشاعرہ۔ یہ پہچان بنے، اور دھیرے 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 آ کر 12ویں صدی کے اندر محمد بن عبد الوہاب پیدا ہوا نجد کی سرزمین پر، جس کی بشارت اس وقت سے 1200 سال پہلے نبی آخر زمان نے دے دی تھی۔ ہناک وبہا یطلع قرن الشیطان، ہناک زلازل والفتن،
वहां से जलजले, फितने और शैतानी गिरोह निकले। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने एक नया दीन लाया, नया मजहब लाया और ये कहा कि जिसने या वली कहा और मदद मांगी तो वो अबू जहल की तरह मुशरिक है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जिसने वली से मदद मांगी वो अबू जहल की तरह मुशरिक है। और नीचे बात आ गई, उस जमाने में उनको रद्द करने के लिए बड़े बड़े उलमाए किराम ने किताबें लिखी और उस वक्त पहचान बनी सुन्नी। ये सुन्नत का शॉर्ट फॉर्म सुन्नी। बाद हिंदुस्तान में इंटर की और इस्माइल देहलवी पैदा हुआ। इसने उसी किताब से मुतासिर होकर तक़वियतुल ईमान लिखी और उस किताब से मुतासिर होकर अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी, खलील अहमद अम्बेडवी। I do not enter in these topics. इन लोगों ने किताबें लिखी। इनकी रद्द के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली की सरजमीन पर एक इंसान को पैदा फरमाया। बरेली की सरजमीन पर एक इंसान को पैदा फरमाया। जिस वक्त इमाम अहमद रजा पैदा हुए उस वक्त देवबंदियों को रद्द करने वाले बदायूं के उलमाए किराम भी थे, दिल्ली के उलमाए किराम भी थे, बिहार के उलमाए किराम भी थे, एमपी के उलमाए किराम भी थे, राजस्थान के उलमाए किराम भी थे। मगर इन सब में सबसे ज्यादा अगर किसी ने रद्द किया था, सबसे ज्यादा अगर किसी ने इसकी हकीकत का पर्दा फाश किया था तो वो इमाम अहमद रजा की जात थी। तो सब लोग रद्द करने वाले ये हजरत थे, सबको हजरत कहा जा रहा था, मगर सबसे ज्यादा रद्द इन्होंने किया। और सबसे बड़े उस जमाने में इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी थे तो सब हजरत थे और सबसे बड़े ये थे, इसलिए इनको आला हजरत कहा गया। इसका ये मतलब नहीं कि रसूलुल्लाह से भी बड़े हैं माज़अल्लाह, इमाम आजम से भी बड़े माज़अल्लाह, इमाम शाफई से भी बड़े माज़अल्लाह। अगर ये बात है तो फिर अशरफ अली थानवी की किताब पर हकीमुल उम्मत लिखा हुआ है और हकीम खुद अल्लाह ताला हकीम है। आप लोग पढ़े होंगे ना, इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। तो अशरफ अली थानवी भी हकीम और अल्लाह ताला भी हकीम। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या मतलब हुआ? खुद देवबंदी का कहना है कि हकीमुल उम्मत का वो मतलब नहीं है जो कुरान शरीफ में हकीम अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया गया। मतलब उस जमाने में उस वक्त में थोड़ी बहुत हिकमत जानते थे, इसी वजह से उसमें चटनी बनाने का और क्या क्या बनाने का सब है ना, कारीगर वगैरह वगैरह गर्स। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं, मतलब सिर्फ ये है कि 14वीं सदी में हजरत तो और भी थे मगर आला हजरत सिर्फ एक थे, इसलिए उनको आला हजरत कहते हैं। और हमारा अकीदा ये है कि सिर्फ अपने जमाने के यानी रसूलुल्लाह, इमाम आजम वगैरह वगैरह के नहीं, उस दौर में सबसे बड़े आला हजरत से, दैट्स व्हाई वी से आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला एंड वी विल इन फ्यूचर से आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला। लिहाजा अब्र रहमत उनके मरकत पर गुहरबारी करे, हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ए अमीर कारवां तुझ पर। आइए इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी जिस तरह सलातु सलाम लिखे, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान मुकद्दस में नबी आखिर ज़मां पर सलाम भेजा। हर शय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही देती, दलील देती। हम भी अल्लाह की सुन्नत पर अमल करते हुए खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलातु सलाम पढ़ें। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। लामा का की जबी बहर सजदा झुकी, रफ़अते मंज़िले अर्शे आला झुकी, अज़मते क़िबले दीनो दुनिया झुकी, जिनके सजदे को
بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ کو سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں دین و دنیا دیے مال و زر بھی دیا حور و غلما دیے خلد و کوثر دیا دامن مقصد زندگی بھر دیا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحرے سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں کعبہ دین و دل یعنی نقش قدم جن کی عظمت نہیں عرش اعظم سے کم ہر بلندی کا سر ہو گیا جس پہ خم کھائی قرآن خاک گزر کی قسم اس کافِ پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ شمعِ بز میں ابر جود و کرم کس پہ برسا نہیں تیرا لطف و کرم کس پہ دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان شمعِ بز میں ہدایت مرشدی شاہ احمد رضا خان رضا فیض یاب کمالات حسان رضا ساتھ اختر بھی ہوں زمزم خان رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء خالق أرض سماء حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک مولا
ان کی قربانی کی قبولیت کی طرح ہم سب کی قربانی کو بھی قبول فرما۔ مالک مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ خالق ارض و سما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا کی لالچ سے ہم سب کو محفوظ فرما، دین کی لالچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام شریعت سنیت پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کو زندہ تابندہ فرما۔ مالک مولا ہم سب کے ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے باب اجابت سے سرفراز فرما۔ مالک مولا پروگرام میں جن لوگوں نے شرکت کی، سنی سنایا، پیسے دیے، محنت کی، خالق ارض و سما ان سب کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کے تقوی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان سب کی پرہیزگاری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اسلام پر چلنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد